لیڈیز کو راستہ دیتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ گستاخی رسول کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تحریک لبیک کے نئے سربراہ کا پہلا بیان۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نصیحت پر عمل کریں گے، ان کا مشن جاری رکھیں گے۔ صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی کا اعلان۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ خادم حسین رضوی کے فین ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے۔ علامہ سعد رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کر دیا گیا۔ جماعت کے نئے امیر نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ علامہ سعد رضوی خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں۔ تحریک لبیک کے نئے امیر کا اعلان مینار پاکستان گراؤنڈ کے اجتماع میں کیا گیا۔ حافظ سعد رضوی اس سے قبل ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ بطور تحریک لبیک کے سربراہ ان کا پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ حافظ سعد رضوی کا کہنا ہے کہ گستاخی رسول کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ والد محترم علامہ خادم حسین رضوی کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ کا اجتماع قرار دے دیا گیا۔ احمد میر کہتے ہیں کہ یہ معاشرے اور میڈیا کی منافقت کا جنازہ بھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر معروف صحافی تجزیہ کار احمد میر نے لکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی چند روز پہلے تک زندہ تھے تو ان کی تقریر اور جلسہ ٹی وی پر بھی نہیں دکھایا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو صدر مملکت سے لے کر کالعدم تحریک طالبان پاکستان تک سب نے تعزیت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے کی خبریں بھی ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں۔ یہ دراصل معاشرے اور میڈیا کی منافقت کا جنازہ ہے۔ اینکر پرسن مبشر لقمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اب تک لاکھوں لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ لوگوں کی گنتی کا پیمانہ کیا ہے، لیکن یقیناً یہ لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا نماز جنازہ کا اجتماع ہے۔ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اس سلسلے میں لاہور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا عمل مزید سخت کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق 1000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات تھے۔